الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين تراب المقدم الهدى امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل امام کی سلامتی مولا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیں آپ کی خدمت میں اساس انبیاء پر گفتگو ہو رہی ہے اور ہماری گفتگو حضرت موسیٰ پر اگر آپ کو یاد ہو تو اور حضرت موسیٰ کی زندگی کے جو واقعات میں نے بیان کیے اس میں ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ مدین سے دوبارہ مصر تشریف لے کر آئے اور مصر جب تشریف لائے تو خداوند متعال نے موسیٰ کو کہا کہ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ جاؤ فرعون کو تبلیغ کرنے فرعون کو سمجھانے جاؤ اس لیے کہ وہ طغیان گر ہو چکا ہے بہت ظالم ہو چکا ہے اس کو سمجھاؤ لیکن لین زبان میں ایک طریقے سے سمجھانا تاکہ تمہاری بات کا اس پر اثر ہو سکے ٹھیک ہے جی یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی اور پھر درمیان میں مولا کے دن آ گئے تھے تو گفتگو اپنے آج انشاءاللہ میں اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں اور کل اس عنوان سے آخری ہمارا درس ہوگا کہ جمعہ آ جائے گا ویسے چھٹی ہے اپنا دروس کا سلسلہ کل بھی آتا ہے سوال ختم ہو جائے گا کیونکہ ہم نے پھر ہفتہ اتوار جو ہے وہ ہم درس کریں گے لیکن آپ کے سوال ہو کے جواب دیں گے جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ اور فطرے کے مسائل کی ایک آپ کی خدمت میں بتاؤں گا تو جو آپ کے اپنے سوال ہوں وہ پہلے سے تیار کر کے لانا جو پوچھنا پوچھ لیجیے گا صلوات پڑھے محمد والا حضرت موسیٰ اور فرمائیے حضرت موسیٰ فرعون کے پاس آئے اور آ کر فرمایا فقال موسیٰ یا فرعون موسیٰ نے فرمایا اے فرعون انی رسول من رب العالمین میں رب العالمین کا رسول ہوں اللہ نے مجھے جو عالمین کا رب ہے اس نے رسول بنا کر بھیجا رسالت دے کر بھیجی ہے تیرے سامنے حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق لازم ہے مجھ پر کہ میں حق کے سوا کوئی بات تیرے سامنے نہ کروں جو کروں گا وہ حق ہوگا تیری بھلائی میں ہوگا تیرے فائدے میں ہوگا بنی اسرائیل قوم جس پر تو ظلم کر رہا ہے تو اس پہ مسلط ہے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے ان کے بارے میں جو بات کروں گا وہ کیا ہوگی بولیے حق بات ہوگی صاف والی بات ہوگی ایک دوسرا اجئتکم ببینۃ من ربکم کوئی دلیل جو انبیاء لے کر آتے تھے جو بیان کر چکا ہوں اور فرمایا میں تیرے پاس بینہ لے کر آیا معجزہ لے کر آیا دلیل لے کر آیا اپنی رسالت پر جو خدا متعال نے مجھے دی ہے فارسل معی بنی اسرائیل یہ بنی اسرائیل کو جو ظلم کرنا ان کو آزاد کر ان کو میرے حوالے کر تاکہ میں اس قوم کو لے کر میرے ساتھ چلے یہ قوم جہاں میں لے کر جانا چاہتا ہوں تو اپنا تسلط بنی اسرائیل کی قوم سے ختم اب فرعون نے کیا کہا اب حضرت موسیٰ نے رسالت کا کام انجام دیا ٹھیک ہے نا فرعون کیا کہتا ہے فرعون کہتا ہے فرعون نے اپنی وہ پرانی باتیں یاد دلانا شروع کی فرعون نے دیکھا یار یہ وہی بچہ ہے جس کو ہم نے پناہ دی تھی اپنے گھر پہ رکھا تھا پرورش کی تھی اس پر احسان کیا آج یہی ہمارے سامنے کھڑا ہے سمجھ آئی نہیں اب فرعون کیا کہتے جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس قوم کو چھوڑ میرے ساتھ میں اللہ کا رسول ہوں میں سمجھانے آیا ہوں فرعون کہنے لگا
قال فرعون، قال یعنی فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، اے موسیٰ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم نے تمہاری پرورش کی تھی؟ دیکھیں حضرت موسیٰ کی پرورش کی ذمہ داری خدا اپنے اوپر نہیں لے رہا، فرعون کہہ رہا ہے، فرعون کہہ رہا ہے کہ آپ نے تمہاری پرورش نہیں کی تھی بچپن میں. اور حضرت رسول کی جب بات آتی ہے تو خدا کہتا ہے اے محمد کیا تجھے میں نے پرورش نہیں دی؟ وہاں خود اپنے آپ سے، یہاں پر نہیں، موسیٰ کو نہیں کہا کہ میں نے تم نہیں. فرعون کہہ رہا ہے کیا الم نربک فینا ولیدا، پرورش نہیں کی ہم نے تمہاری یہاں پر، چھوٹے تھے جب بچے تھے جب تمہارا اٹھائے تھے. اس کو یہ نہیں پتا کہ تھا اس کا سب، جس کے پاس کوئی وہ بھی اس کی ماں تھی. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے تجھے نہیں بتایا کہ یہ کون ہے اور اس کی حفاظت کیسے ہوگی. ٹھیک ہے نا، کہا دیکھو تمہیں ہم نے پرورش کی اور پھر تم کچھ عرصہ ہمارے پاس یہاں رہے ہو، بڑے ہو کر پھر تم یہاں سے گئے ہو، کم از کم اتنا تو احسان ہمارا یاد رکھو. فرعون اپنا احسان یا دلا رہا تھا موسیٰ کو، بچے تھے تو ہم نے کیا کیا، اور پھر تم یہاں پر رہے ہو ہمارے پاس، اب تم ہمارے سامنے کھڑے ہو رہے ہو. میرے الفاظ تو عزیزو فرعون کو جواب یہ دینا، ہاں احسان کا بدلہ احسان ہے، لیکن جہاں خیر ہو، جہاں نیکی کا کام ہو. یہ نہیں سکتا آپ نے مجھ پر کسی وقت احسان کیا ہے، اب آپ مجھے کہے کہ مولانا دیکھیں میں یہ جو ہے نا وہ غلط کام کرنے جا رہا ہوں، شریعت کے خلاف کام کرنے جا رہا ہوں، کسی کو قتل کرنا ہے. اب میں نے آپ کو 10 سال پہلے دیکھے آپ کا بچہ مر رہا تھا، آپ کا یہ مشکل تھی، میں نے آپ کی مدد کی تھی، احسان کیا تھا نا، اب مجھ پر بھی احسان کرو، چلو میرے ساتھ فلاں بندے کو قتل کرنا ہے. آپ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا. آپ کہیں گے احسان کا بدلہ احسان ضرور ہے، میں احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا. جب تمہیں کوئی ایسی ضرورت پڑے جو شریعت میں جائز ہے، مشکل میں آ جاؤ، میں سب سے پہلے آگے پاؤں گا. لیکن یہ کام تو شرعاً حرام ہے، حرام کام میں کیا بدلا دوں؟ فرعون بھی یہ کہہ رہے تھے، اب تم سے آپ سامنے کھڑے ہو گئے، اب مجھے کہہ رہے سب چیزیں چھوڑ دو. موسیٰ نے یہی فرمایا دیکھو اللہ کا حکم ہے، تم جو ہے نا ظلم کر رہے ہو، یہ تو احسان کا بدلہ احسان نہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں. خیر گفتگو ہوتی رہی. یہاں پر حضرت موسیٰ نے فرمایا جملہ اور فرمایا، یہاں پر قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا، فرعون جو آج یہ باتیں کر رہا ہے نا کہ میں بڑا ہو گیا اور چلا گیا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ دیکھو فرعون مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، وہی ترک اولا، اس سے ترک اولا ہو گیا تھا. مجھے جب میں نے وہ مارا تھا مکہ اور پھر مجھے خوف پیدا ہوا تو میں چھوڑ کے چلا گیا اس قوم کو اور چلا گیا مدین میں. تو مجھے جانا نہیں چاہیے تھا، مجھے یہیں رہنا چاہیے تھا، یہ میری ترک اولا، یہ میری مسٹیک ہے، میں چلا گیا تھا، مجھے جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب میں آ گیا ہوں. اب مجھے اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کرو، تمہیں توحید کا پیغام دو، تمہیں سیدھے راستے پر لے کے آ رہا ہوں تو بھاگ جاؤ. لیکن فرعون اگر مان جائے تو فرعون نہیں ہے، فرعون اگر مان جائے تو کوئی فرعون نہیں ہے. ایسا ہے یہ عزیزان ہوتا ہے اس بات میں، جو شخص ہٹ گرم ہو اس پر محنت کرنا فضول ہے، وہ نہیں مانے گا. قسم اٹھائی ہے جتنا بھی آپ کہو، اس کے اندر فرعون صفت موجود ہے. فرعون صفت انسان کبھی بھی تواضع کے لیے تیار، بولیے جھکنے کے لیے تیار. صحیح بات ہے، ہاں حق بات ہے. میں نے کہتا ہر سامنے جھک جاؤ، نہ ایسی بات نہیں کرا. ظالم کے سامنے جھکنا حرام ہے، جو آپ پر ظلم کرے اس کے سامنے جھکنا صحیح نہیں ہے. اللہ نے کہا اپنی عزت بھی اپنے ہاتھ میں رکھو. یہ نہیں کہ ہر ایک کے سامنے ذلیل ہوتے رہو، عزت رکھو، طاقتور بنو، لیکن جہاں حق ہے اپنا حق مت چھوڑو. چاہے کوئی بھی ہو، آپ کا حق ہے، آپ اپنا حق لو، لیکن طریقے سے، محبت سے، پیار سے. چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کسی پر ظلم بھی نہیں کرنا. اور جہاں ہم سمجھے کہ ہاں ہم غلطی پہ گئے، وہاں فرعون بھی نہیں بننا، ہٹ گرم بھی نہیں بننا. میری غلطی ہے، بات ختم ہو گئی. پھر فرعون نہیں مانا اور نہیں ماننا تھا اس نے.
موسیٰ نے بہت کوشش کی. قالا, اب فرعون پوچھتا ہے حضرت موسیٰ سے, کتنی پیاری گفتگو ہے. قرآن تو آپ پڑھتے ہیں لیکن میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں, اگر اس کی تفسیر میں جاؤں تو اسی واقعے میں 2 مہینے چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو میں نے کہا ہمارے لیے اور آپ کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے. تو کبھی گفتگو ہو تو انبیاء پر اتنا آپ پہچان لیں. جب سے مجھے امید تو یہی ہے کہ جو میں پہلے پڑھ چکا ہوں آپ کو یاد ہوگا, لیکن 50-50 ہے تو آپ بھول چکے ہوں گے. تو تبلیغ نہیں کر رہا, لیکن اگر بھول جائیں, سننا چاہیں, گھر میں سنانا چاہیں تو موجود ہے, وہ آپ سن سکتے ہیں. لنک میرے بھائی سے آپ لے سکتے ہیں, وہ آپ کو بتا دیں. اگر چاہیں تو, نہ چاہیں تو کچھ نہیں. موسیٰ, اب فرعون موسیٰ سے مخاطب ہوتا ہے. قال فرعون, جب موسیٰ نے بات سمجھایا تو فرعون کہنے لگا جس خدا کی طرف تو مجھے بلانا چاہ رہا ہے, جس کے سامنے تو کہہ رہا ہے اس کے سامنے آ جاؤ, ٹھیک ہے نا, جھک جاؤ, یہ سب چیزیں چھوڑ دو, بت پرستی چھوڑ دو, یہ سب آؤ خدا کے پاس. فرعون کہنے لگا وما رب العالمین, یہ عالمین کا رب ہے کون؟ جانتا سب ہے, سب جانتا ہے, یہ پوچھ رہا ہے, سب کے سامنے ہے نا. وما رب العالمین, عالمین کا رب ہے کون جس کی تو مجھے دعوت دے رہا ہے. موسیٰ نے فرمایا رب, قالا موسیٰ نے فرمایا رب, یہ موسیٰ قرآن میں نہیں, یہاں قالا ہے. یہ قالا سے مراد حضرت موسیٰ, میں آپ کے لیے واضح کر رہا ہوں. یہ آپ کہیں مولانا قالا موسیٰ, موسیٰ قرآن میں نہیں ہے. قالا یعنی حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. تو جو پوچھ رہا رب العالمین کون ہے, تو رب العالمین زمین اور آسمان کا مالک ہے. رب السماوات والارض, آسمان اور زمین کا مالک ہے, رب ہے. وما بینہما, اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ سب کا رب ہے. سب اس کے دست قدرت میں ہے, سب کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے. ایسا ہے, انسان کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے, خدا کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے. قرآن میں خدا کہتا ہے تو خدا کو مکر دینا چاہتے ہو, واللہ خیر الماکرین. یہاں مکر اس معنی میں نہیں, دھوکے بازی میں جو ہم استعمال کرتے ہیں خدا کو مکر مت دینا. قرآن میں جو مکر ہے تدبیر کے معنی میں ہے, یعنی تم کچھ اور سوچتے ہو, تم کچھ پتہ نہیں پلان اور بنایا ہوا ہے. نہیں, خدا کہتا ہے تم اگر میرے ساتھ مکر کرو گے, میرے بارے میں کچھ اور چیزیں سوچو گے تو واللہ خیر الماکرین, خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے. مدبر واقعی کون ہے؟ بولو, خدا مدبر ہے. دست قدرت خدا میں سب چیزیں ہیں. پروردگار کی اجازت کے بغیر کچھ حرکت نہیں کر سکتا, سب کچھ خدا ہے. لیکن خدا چونکہ خیر کا منبع ہے, خدا ہمیشہ خیر نازل کرتا ہے, خدا ہمیشہ خوبی کی طرف دعوت کرتا ہے. تو اس نے یہی کہا جو خیر تم تک پہنچے گا وہ من اللہ ہے, اور جو تم شر کرو گے, گناہ کرو گے, ظلم کرو گے, وہ خود تمہاری طرف سے ہے, وہ میری طرف سے نہیں ہے. ایک سلام پڑھنے محمد اگر تجھے ان کو تو منہ کریں, اگر تجھے اس بات پر یقین ہو, اگر تو یقین کرے تو میرا پروردگار رب السماوات والارض وما بینہما ہے. اور پھر آگے اور سمجھایا اسے چند آیتوں کے بعد پھر فرمایا قال, حضرت موسیٰ رب کو, اس نے پوچھا تھا رب العالمین کون ہے, بتا رہے. قال, حضرت موسیٰ نے کہا ربکم و رب آبائکم الاولین, جس کا تو پوچھ رہا ہے وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے ان کا بھی رب تھا. بولو تو ہے, تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی کیا ہے, رب تھا. تم جو سمجھ رہے ہو سب کا کائنات کا رب ہے. وہ جب سن رہا تھا تو اندر اندر تو فرعون مچل رہا ہوگا. پھر خود حضرت موسیٰ نے رب کی تعریف کروائی, رب کا تعارف کروایا. قال, حضرت موسیٰ نے فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. میرا پروردگار جس کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے وہ مشرق و مغرب کا رب ہے, اور جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے اس کا رب ہے. اگر تیرے پاس عقل ہو تو, اگر تو سمجھدار ہو, اگر تو فکر کرے تو میرا پروردگار یہ ہے. اور فرما رہے ہیں
رب السماوات والارض سے وما بینہما ربکم رب آبائکم الاولین رب المشرق والمغرب وما بینہما تعارف کروایا. اب فرعون نے یہ سب سننے کے بعد حضرت موسیٰ سے مخاطب ہوا. اب تو اس نے پوچھا قال فرعون، یہاں فرعون نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، رب کا کتاب ایک ہے، اس کا تعریف مختلف ہو رہا. ان آیتوں میں غور فرمائیں، ایک ہی جواب نہیں دیا. اب فرعون پوچھ رہا ہے کہ موسیٰ اتنا بتا تیرا اور ہارون کا رب کون ہے؟ تیرا اور ہارون کا رب کون ہے؟ بھائی بتا تو دیا رب العالمین ہے، تو عالمین میں موسیٰ بھی ہارون بھی ہے. لیکن اب حضرت موسیٰ نے جواب اور دیا. حضرت موسیٰ جب پوچھا تیرا اور ہارون کا رب کون ہے، فرمایا قال، حضرت موسیٰ نے کہا قال ہے حضرت موسیٰ ربک الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا اور ہارون کا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا ہے اور خلق کرنے کے بعد ہر شے کی ہدایت کی ہے. کسی چیز کو ہدایت کے بغیر یہ میرا پروردگار ہے، میرے ہارون کا پروردگار ہے. ایسے کا کیا ہوتا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے فرمایا میرا پروردگار وہ ہے اور ہارون کا جس نے ہر شے کو خلق کیا اور اس کو کیا کی ہدایت. ثم ہدی، ہر بشر کو ہدایت کی ضرورت ہے اور خدا نے ہر انسان کی کیا کی ہے؟ ہدایت کی ہے. ہر جانور کی ہدایت کی ہے، چرند پرند کی ہدایت کی ہے، نباتات کی ہدایت کی ہے. اس کا کام ہے بیج ڈالنا، تیرا کام ہے نکلنا. نکلے کیسے؟ خدا نے ہدایت کی ہے. آپ دیکھیں بعض جانوروں کے اندر حص خدا نے رکھی ہدایت ہے نا. مثلا کوئی جانور ہے جو بارش ہوتی ہے انہیں پہلے پتہ چل جاتا ہے، بارش کا پتہ چل جاتا ہے، اس سے پہلے جو ہے نا وہ اپنا وہ شور شرابہ جو بھی ان کا عادت ہے کرتے تاکہ پتہ چلے ہٹاؤ زلزلہ ہے بارش ہے، یہ فوراً پتہ چلے کس نے اس دی ہے. عنکبوت بھی کس طریقے سے جالا بنایا. عنکبوت جانتے ہیں نا جسے جالا بنایا. جب رسول مدینہ سے مکے جا رہے تھے، مکہ سے مدینہ، تو جالا بنایا تو وہاں سے لوگ گزرے بھی، تو انہوں نے کہا یہ تو ایسا جالا پتہ نہیں کتنے سالوں کا بنا، ایسے اگر اس میں سے کوئی جائے، اگر رسول یہاں گیا تو یہ ٹوٹنا چاہیے نا. ان کو یہ نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ جالا بنانے والا وہ ہے اور اندر بھیجنے والا بھی وہ رب ہے. رب نے بھیجا، جالا بنا دیا، ان کے وہم و گمان میں نہیں آیا، چلے. اس کے بعد رسول خدا نکلے اور مدینے کی طرف رکھے. ایسا میں تو یہ سب پرور. شہد کی مکھی کو دیکھیں کیسے بناتی ہے اور اتنی خوبصورت شہد بناتی ہے. ہم سب باتیں ہیں مکھی اگر ہمارے بدن پہ آ جائے تو ہمارے بدن کی حالت کر دے. شہد کی مکھی کا جتھا آپ کے بدن پہ آ جائے تو آپ کی زندگی حرام کر دے، پورے بدن کو جو ہے نا وہ لسٹ کر کے رکھ دے. لیکن اس کی شہد ماشاءاللہ پیسہ دے کے بھی کھاتے. ابھی غور دیکھیں یہ ساری چیزیں میں پہلے کہہ چکا ہوں. قرآن غلط تدبر کرو. اگر یہ مکھی بدن پہ آ جائے تو نقصان دہ ہے. صحیح. اگر یہی مکھی شہد نکالے، وہ شہد مہنگا ترین خریدنے کے لیے پیسہ انسان دیتا ہے، اور خدا نے کہا شہد میں نہ جانے کتنی بیماریوں کی دوا ہے تم نہیں جانتے. پھولوں سے رس لیتی ہے. یہ پھول تو ہم بھی دیکھتے ہیں، پھول ہم بھی توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ آ کے پھولوں پہ بیٹھتی ہے، رس لیتی ہے اور جاتی ہے اور بہترین شہد بناتی ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ ان پھولوں کے رس سے شہد بنتا ہے؟ کیسے بنتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ شہد ہے کہ مکھی ہے کتنی، وہ یہ رس اپنے پیٹ میں لے کے منہ میں کیسے جاتی ہے، پھر وہاں یہ ہے کیا؟ قدرت. یہ ہے قدرت. اسی لیے خدا نے کہا تم میری آیات ظاہر و باطن کو دیکھتے جاؤ، میری قدرت کا اعتراف کرتے چلے جاؤ. لیکن ہم ہیں فقط شہد کھانا آتی ہے. شہد بنی کیسے؟ 5 منٹ بھی تفکر نہیں کیا یہ بنی کیسے ہے.
بنی کیسے ہے تدبر کرو تو کھانے کی بھی لذت آئے، شفا بھی ملے، قدرت الہی کا بھی پتہ چلے گا۔ ایسا میں کیا مطلب نہیں، یہ قدرت سبحان۔ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیے، لیکن میں نے پہلے کہا فرعون اور مان جائے، امکان نہیں ہے نا، فرعون نہ ہوتا، فرعون نہ ہوتا۔ بالآخر عزیزو فرعون نے وہی عمل جو اس سے پہلے والی قوموں کا بتایا کہ جب نوح کی قوم نے کیا جواب دیا، شعیب کی قوم نے کیا رد عمل دیا، یونس کی قوم نے کیا کیا، لوط کی قوم نے کیا کیا، وہی فرعون نے کیا۔ فرعون نے کہا یہ مجنون ہے، یہ جو باتیں کر رہا ہے نا یہ ختم ہو گئی اس کی، پاگل ہے۔ اب پتہ چلا تاریخ میں یہ لفظ مجنون چلا کہاں سے تھا، ان کے وہاں سے چلنے والوں کو یہ لفظ یاد تھا کہ اگر کسی نبی پر الزام لگانا ہے تو پہلے مجنون کا لگا دو۔ بات سمجھ آئی؟ کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو۔ ہر نبی کی امت نے نبی پر جو پہلا تہمت اور الزام لگایا وہ کیا تھا، یہ مجنون ہے۔ نبی مکرم نے جب کہا قلم و دواد لے آؤ تو سب سے پہلے کہا کہ یہ مجنون ہے۔ تو مجنون کہنے والے کہاں کے ہیں سمجھ جائیں آپ، جس نے رسول کو مجنون کہا وہ کہاں کے ہیں، یہ آبا و اجداد کہاں کے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اور فرمائیے، قرآن لذت بخش قرآن مجید۔ فرعون کہتا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے نا، اس کو بھیجا گیا ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ مجھے سمجھا رہا ہے وہ یہ پاگل ہے، اس کی باتیں میں نہیں ہے نا۔ دوسری دھمکی دے دی، اس کو کہا مجنون، اور بنی اسرائیل قوم جو اس کے اندر میں جس خوف ہوا نا کہ کہیں یہ بنی اسرائیل قوم کو لے نہ جائے اپنی طرف اور میرے لیے مسئلہ ہو جائے، حضرت مجنون حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اور اپنی قوم کو پتہ کیا کہا، قال لئن اتخذت الہا غیری لاجلعنک من المسجونین، اگر مجھے چھوڑ کر جو یہ کہہ رہا اس کو خدا ماننا شروع کیا تو میں تم سب کو قید میں ڈال دوں گا۔ خبردار خبردار اس طرح مت جانا، جو میں کہوں وہی ہے۔ اب قوم کو دھمکی دے دی، بات ختم ہو گئی۔ اب بھائی بتاؤ دھمکی کے سامنے کون چلتا ہے، بتاؤ۔ قوم کو ڈرا بھی دیا اور حضرت موسیٰ کے بارے میں مجنون کہہ دیا۔ ایسا میں یہاں تک سمجھ میں آ گئی۔ تیسری چیز یہ تھی، آخری چیز بیان کروا، ایک مجنون کہا، دوسرا اپنی قوم کو دھمکی دے دی، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ تیسرا موسیٰ سے کہا دیکھو اگر تم سچے ہو، اگر تم کہہ رہے ہو تمہارے پاس معجزہ ہے، دلیل ہے، برہان ہے، لے کر تو آؤ، معجزہ لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لے آتے معجزہ، اپنے خدا نے برہان دیا، تیار ہے، تم بھی جاؤ تیاری کرو۔ تو حضرت موسیٰ کے بہت سارے معجزات ہیں، چشمے کو جو چشمہ تھا جو اس پہ عصا ماری تو زمین پہ 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو قوم اتنی بنی اسرائیل کے واقعات پڑھے تو آپ کو مزہ آئے گا، یعنی اتنی قوم تھی وہ ایک کنویں میں پانی پینے کے لیے تیار نہیں تھے سب۔ حضرت موسیٰ نے 12 چشمے ایک عصا سے جاری کے ماما جاؤ الگ الگ کیے، جان چھوڑ گئے۔ اتنے جاہل ہو تو کیا کیا، یعنی عصا موسیٰ نے بہت سارے کام کیے ہیں، ہے عصا، لیکن اس نے بڑے کام کیے قدرت الہی سے، اس نے الہی سے بڑے کام کیے، بڑے کام کیے۔ ان میں سے ایک کام آپ جانتے ہیں، میں آیت پڑھتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا بسم اللہ تیار ہو جاؤ، کیا کرنا کیا ہے، کون سا معجزہ دکھاؤں؟ کہا آؤ میرے جادوگروں کا مقابلہ کرو، میرے جادوگر ہیں ان کا مقابلہ کرو۔ ٹھیک ہے ہم آ جاتے ہیں۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے ان لوگوں کا، چونکہ وہ تو بت پرست ہیں نا، ان کی عید الگ ہوتے ہیں، جیسے ہندوؤں کی عید الگ ہے، عیسائیوں کی عید الگ ہے، ٹھیک ہے نا،
اور یہ ساری چیزیں ہیں. اب ہندوؤں میں جو ہے نا بہت ساری عیدیں ہیں. عیسائیوں میں بھی ایک دفعہ حضرت عیسیٰ اوپر جاتے ہیں، پھر ایک دفعہ نیچے آتے ہیں، ایک دفعہ پھانسی پہ لٹکتے ہیں. یہ ساری عیسائیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں. باہر تھے تو بہت ساری چھٹیاں ہوتی تھیں، تو اس وجہ سے کبھی ہندوؤں کی چھٹی ہے، کبھی پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا ہوئی، ساری جو ہے نا وہ چھٹیاں ہیں. ہمارے پاس جو ہے نا وہ بہت کم چھٹیاں ہیں. خیر، اب موسیٰ نے کہا بسم اللہ. موسیٰ نے کہا دیکھو جو تمہارا عید کا دن ہے نا، موسیٰ نے کہا دن مقرر کر لیتے ہیں جس دن آپ کے جادوگر بھی آ جائے، میں بھی آ جاتا ہوں. کہا کون سا دن رکھے؟ موسیٰ نے کہا کہ عید والا دن رکھو. اس کے پیچھے مصلحت تھی. مصلحت یہ تھی کہ عید کے دن ویسے کوئی آئے یا نہ آئے مسجد میں، عید کے دن ضرور آتا ہے، اس لیے کہ معاشرے کی الفاظ سننے سے بچنا جاتا ہے. اگر کوئی عید والے دن کہے، آپ سے پوچھے کسی سے میں نماز عید پہ گئے تھے، کہا نہیں، تو کہہ رہے تو کیسا مسلمان ہے؟ وہ فجر نہیں پڑھ رہا، ظہر نہیں پڑھ رہا، عصر مغرب عشاء نہیں پڑھا، مسجد میں سال بھر نہیں آیا، عید پہ نہیں آیا، کہتے ہیں تو کیسا مسلمان ہے؟ تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا. عجب بنتے ہیں، عجب بنتے ہیں ہمارے وہ بابا عید کی نماز مستحب ہے، نہ آیا تو کچھ نہیں ہوتا. دوسری نماز واجب ہے، اس کے بارے میں کبھی نہیں تھا. آپ دیکھیں یہ کیسا مسلمان ہے، عید کی نماز. اس لیے عید کی نماز میں اوپر نیچے باہر جو ہے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. جو ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ عید کے دن جو ہے نا آخر میں نظر آتے ہیں. یہ جگہ ہی نہیں ہے کیونکہ نئے مسلمان مسجد میں تشریف لائے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ مقصد تھا عید والے دن چھوٹے بڑے سب جمع ہوں گے، رش بہت ہوگا. تو حضرت موسیٰ نے کہا وہاں سب کو تو پتہ چلے نا، معجزے ڈال گئے. یہ 4 آدمی لے آیا تو بعد میں جو ہے نا یہ کچھ اور کہہ دے گا کچھ بھی نہیں تھا، چھپا دے گا، مخفی رکھ دے گا. ٹھیک ہے نا، چلو میدان میں آؤ. رسول خدا نے بھی فرمایا دیکھو میں نے دعوت نشیرہ میں تو کہہ دیا کہ میرے بعد میرا مسیح جانشین ہے، لیکن وہ بات تھی کچھ لوگوں میں وہ اس طرح پھیلی نہیں تھی، وہ پیغام اس طرح پہنچا نہیں تھا. کہا دیکھو تم نے وہ میرا پیغام ویسے نہیں پہنچایا، اب آؤ تو میں لاکھوں کے مجمع میں بتا کے جاتا ہوں کہ میرے بعد میرا علی خلیفہ ہے. علی ہے، یہ بڑے مجمع بتاؤں گا، چھوٹے میں تو بات بتائے نہیں سمجھے تو اور بہت ساری جگہ بتائے وہ وہی پر رہے. میں سب کو بتاتا ہوں، جو نہیں بھی آتے وہ بھی سمجھے. موسیٰ نے کہا یہ ہے، فرعون نے کہا ٹھیک ہے. اس کو کیا پتا تھا کہ فرعون نے یہ معجزہ کرنا ہے؟ اگر اس کی عقل ہوتی تو وہ یہ نہ کرتا. اس نے کہا یہ موسیٰ ہے، یہ فقیر ہے، اس کے پاس لکڑی ہے، یہ کیا معجزہ کرے گا؟ میرے ساحر تو بڑے جادوگر ہیں، یہ ہے فلاں فلاں فلاں. اگر اس کے تھوڑا بھی وہم ہوتا نا تو ایسا کام کم از کم علل اعلان نہ کرواتا، علل اعلان نہ کرواتا. ایسا کیا اگر میرا نبی مکے میں ہی بتا دیتا کہ میں نے فلاں جگہ علی کی ولایت کا اعلان کرتا ہے تو یہ لوگ مکے سے پہلے ہی نکل کے مدینے چلے جاتے ہیں. پیغمبر نے بھی اس راز کو بتایا نہیں، پوچھتے رہے کیا ہے، خبر کرو بتاتا ہوں، پہنچو تو صحیح. یہ چیزیں تاریخ کا حصہ ہے. عید کے دن آئے، سب کو جمع کیا. فرعون نے جادوگروں سے کہا ہے کہ یہ موسیٰ سے وہ شکست دینی ہے اور اپنی جادو کر کے اس کو شکست دینے کا. ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، بڑے جادوگر ہیں، اور فرمائیے ہم تیار ہیں. لیکن سن وجاء السحرۃ فرعون، یہ جادوگر فرعون کے پاس آئے. قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. فرعون دیکھ ہم جا تو رہے اس کا مقابلہ کرنے، ہم اگر غالب آ گئے تو اس کی اجرت کیا ہے؟ ہمیں تو پیسوں سے کام ہے، ہمیں تجھ سے زیادہ کام نہیں ہے، ہم اپنا سحر کریں گے، ہمیں پیسہ چاہیے. اگر ہم اس پر غالب آ گئے تو ہماری اجرت کیا ہوگی، مال کیا ہوگا؟ اعلیٰ نعم. فرعون نے کہا ہاں اجرت ملے گی، وہ دوں گا جو تمہارے غیب و گمان میں نہیں ہے. کیا ہوگا؟ کہا انکم اذا لمن المقربین، تم میرے بہت کلوز ہو جاؤ گے، تمہیں میں بہت نزدیک کر لوں گا اپنے دربار میں، اتنے کلوز ہو جاؤ گے کہ تم نہیں سوچ سکتے. تم جاؤ تو صحیح، اس کو شکست دو. اب یہ جادوگر آئے، میرے دوست کو توجہ چاہوں، جادوگر آئے
عید کا مجمع ہے، سب موجود ہیں، جادوگر میدان میں آئے، حضرت موسیٰ سامنے کھڑے ہیں، جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی. ہم نے آیت نہیں پڑھا، ٹائم پہ پڑھ لیجیے، قرآن میں آپ موجود ہے. جادوگروں نے کیا پھینکی ہے؟ رسیاں. ان واقعات کو قرآن میں نا گھر میں جب پڑھو تو ایک رجسٹر یا کاپی رکھو، اس میں لکھ لو حضرت موسیٰ کا واقعہ کس آیت میں کیا آیا ہے، یہ آپ کو کل یاد رہے گا، کام آئے. تو رسیاں پھینکی، جیسے ہی رسیاں پھینکی تو وہ رسیاں اژدہا بن گئی. کیا ہوئی؟ سانپ بن گیا. اور اژدہا کہنا سانپ ہے، اژدہا بھی کہتے ہیں سانپ، سانپ بن گیا. یہ وہ سانپ ہے جسے حیدر نے جھولے میں 2 ٹکڑے کیا تھا، یاد ہے نا. تو وہ سانپ بن کے تھوڑا چلنے لگے، حرکت بھی آئی انہیں. قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا. یہ کیا، میں تو کیا کروں، یہ چلو یہ سانپ بھی پڑے، واقعی سانپ بن گئے. قدرت کی آواز آئی، موسیٰ گھبراؤ مت، ڈرو مت، ابھی کرتے ہیں، صبر تو کرو، پہلے وہ اپنا سارا کام تو کر لے. ڈر کس چیز کا ہے؟ معجزہ ہم نے دیا ہے، معجزہ ہم نے کروانا ہے. تیرا کام ہے جو ہم کہتے رہے. مریم گھبراؤ مت، جو ہم کہتے ہیں خاموشی سے کرتے رہو. تم پر تہمت کا الزام ختم کرنا میرا کام ہے. 3 دن چپ رہو، 3 دن روزہ رکھو، لیکن روزہ چپ کا. یہ ہمارے لیے چپ کا روزہ نہیں ہے، مریم کے لیے 3 دن روزہ رکھو چپ کا. اور جب وہاں بچہ لے جاؤ، ظاہر حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان نہیں کر سکتا، بات ساتھ آئی تو بتا دوں. جب بچہ وہاں لے جاؤ تو وہ تم سے پوچھیں گے کہاں سے آیا مریم، نہ تم نے شادی کی ہے، نہ کچھ، نہ کچھ، یہ کہاں سے آیا. تم چپ رہنا، تمہیں جو کہے وہ کرو، باقی کام ہمارا ہے. مریم چپ رہی ہے؟ نہیں، بولو چپ رہی نا. جب انہوں نے پوچھا یہ بچہ، مریم نہ تیرا باپ ایسی تھی نہ تیری ماں ایسی تھی، بچہ کہاں سے لائے تو؟ مریم نے حکم پروردگار سے اشارہ، فقط اشارہ کیا، بول نہیں، اشارہ کیا اس بچے کے پاس جو گہوارے میں تھا. وہ کہنے لگے مریم کیا ہم اتنے پاگل ہیں کیا، ہم اتنے جاہل ہیں کیا کہ تم ہمیں اتنا بیوقوف سمجھتی ہو. یہ بچہ 3 دن کا گہوارے میں کیسے بولے گا؟ اس کی طرف اشارہ. ہم اتنے بڑے سفید داڑھی والے، ہماری حالت تو پوچھے ہم کتنے ہیں بڑے، یہ بچہ ہم سے کلام کرے گا. بس اتنا انہوں نے کہا. یہاں سے یہ بولا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. بس یہ کہنا تھا. وہ آنکھیں لے کے کھوڑے رہے. یہ کیا ہوا؟ خدا نے کہا مریم ہمارا کام ہے نا. موسیٰ سے بھی یہی کہا، موسیٰ تم جو کرتے ہیں کریں، جو پھر آپ کہیں گے وہ کرو. جب انہوں نے کر لیا، اب اللہ کا حکم آیا. موسیٰ یہ ہو گیا، سب دیکھ رہے، انہوں نے سب نے کر کے تماشا دیکھ لیا. موسیٰ اب اپنی یہ عصا پھینکو. اب کیا پھینکو؟ تھوڑا بولو، میرا آخری درس ہے. عصا، یہ لکڑی ہے، یہ عصا پھینکو. پھر مزے دیکھو اپنے معجزے کے. اب وہ عصا پھینکی، عصا بہت بڑا سانپ ہو گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا. اب وہ جتنے جادو کرتے تھے پہلے تو اس اژدہا کو دیکھ کے مبہوت ہو گئے. یہ ہوا کیا بھائی؟ ہم تو مگر چھوٹی چھوٹی رسیوں کو سانپ بنا سکتے ہیں، جادوگر کر سکتے ہیں. جادو اگلے کو جو ہے نا ذہن بند کر دیتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی آپ کے پاس آئے جس نے چلے کاٹے ہوں گے، جس نے ریاضت کی ہوگی، غیر شامی ہے نا، مرتاز جس کو کہتے ہیں، وہ کچھ کرتے ہیں. پھر ان کے بعد اتنا آ جاتا ہے کہ وہ آنکھ بند کر دیتے ہیں. آپ سامنے بیٹھے، آپ کہیں ہاں آپ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں، آپ اس وقت سوچ یہ رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ چل رہا ہے، اور واقعی اس وقت جو ہے نا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں ہاں یہ تو ولی خدا ہے، میرے اندر کی باتیں بتا دی ہیں. اور کوئی اندر کی بات یہ نہیں جانتا، سب جھوٹ ہے. اگلے کو جو ہے نا اس کے ذہن پہ کچھ کرتا تاکہ اس کا ذہن مخلوط ہو جائے بس تھوڑی دیر کے لیے، اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اگر اس کو اتنا ہوتا تو لوگوں سے پیسے لینے کے بجائے خود ہی گھر میں پیسے نہیں لگا لیتا کہیں نہ کہیں سے، اکاؤنٹ کا نمبر نکلوا لیتا. ہاں
نکلو کیا بات ہے کیا کیا ایک پیر ہے پنجاب میں ہے نا، وہ بغل گھر سے بیٹھ کے فون پہ پھوکے مارتا ہے اور بندے جو ہے نا وہ ٹھگا ٹھیک ہو رہا ہے. اور ہماری قوم بھی اتنی جاہل کہ مسئلہ ماں شروع ہے. چلے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر. ابھی تو اصحاب کے اجدہا ہو گئے اور اس اجدہا نے دوسروں نے اصل معجزہ کیا وہ یہ تھا جتنے سانپ تھے نا رسیوں سے بندھے ہوئے سب کو نگل لیا، سب کو نگل لیا. جنہوں نے جو جادوگر تھے نا وہ جانتے تھے جادو کیا ہے معجزہ کیا ہے، وہ یہ جانتے تھے. جس کے دل کو اللہ ہدایت کے نور سے روشن کرے وہ جس وقت چاہے کرے، ایسا ہے جس وقت چاہے. جادوگر جو جادو انہوں نے کیا وہ دیکھ کر مبہوت رہ گئے. انہوں نے کہا یار یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ ہے، واقعی اللہ کا رسول ہے، یہ کام تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی. جیسے ہی حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ دیکھا ساحرین نے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جو قدرت الہی کو دیکھے گا قدرت الہی کو دیکھ کر جو پہلا ری ایکشن ہوگا کہ وہ قدرت الہی کو دیکھنے والا فوراً سجدے میں جائے گا اور رب کائنات کے علو ہونے کا اعلان کرے گا. اللہ و بحمدہ، قدرت فقط تو ہی کر سکتا ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پھر کیا کہا پتا قالوا آمن فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سب کے سب سجدے میں گر گئے. یہ پہلی آیت کی ہے، دوسری تھی فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سب کے سب سجدے میں گر گئے جو جادوگر تھے. قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے کر آئے کس پر؟ رب العالمین پر. آیا تھا کسی اور مقصد کے لیے لے کر اسے وہ الٹ گیا. سارے کے سارے ایمان لائے اور پھر دوسری آیت میں فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جب سجدے میں گئے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. عزیزان محترم، اللہ نے جو برہان و دلیل حضرت موسیٰ کو دی تاکہ اس فرعون کے سامنے اپنی دلیل و برہان کو رکھے، وہ یہ معجزہ پہلا تھا تو حضرت موسیٰ نے رکھا. باقی ساحرین تو مان گئے لیکن فرعون پھر بھی نہ مانا. اس نے کہا یہ بہت بڑا ساحر ہے. موسیٰ کے بارے میں کہا بھائی سب جھک گئے تو بھی جھک جا. کہا نہیں یہ بہت بڑا ساحر ہے، اس نے تو میرے جادوگروں پر بھی سحر کر دیا. پھر جو ایمان لے کر آئے تھے ان سے فرعون تکبر میں کہنے لگا میری اجازت کے بغیر ایمان لے، مجھ سے پوچھے بغیر اب میں تمہیں سزا دوں گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، کہ میں تمہارے الٹے ہاتھ پیر کاٹوں گا، سیدھا بازو اور الٹی ٹانگ اور بایاں بازو، اور اس طریقے سے تمہارے اعضاء کو کاٹ دوں گا. پتہ کیا کہا ان لوگوں نے جو ایمان لے کر آگے تھے؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہا فرعون تو جو چاہے کر لے، اب ہمیں جس طرح انہیں ٹکڑے کرنا ہے نا تو کر لے، تجھے اجازت ہے، لیکن اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لا چکے ہیں، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب تو نے جو کرنا کر، ہمیں ایمان کی چاشنی اور لذت مل چکی ہے. اب اس کے بعد اگر تو مارنا چاہتا ہے مار دے تو اس کا اجر و ثواب ہم اپنے پروردگار سے پائیں گے. یہ حضرت موسیٰ جب فرعون کی دربار میں گئے اس کو ہدایت کرنے کا یہ واقعہ ہے. اب انشاءاللہ آخری واقعہ آپ کی خدمت میں کل عرض کروں گا کہ بنی اسرائیل قوموں بہت سارے بیچ میں، لیکن ایک اور کام کا واقعہ ہے جو بتانا چاہتا ہوں. بنی اسرائیل کو خدا نے کتنی نعمتیں نازل کی موسیٰ کی وجہ سے، لیکن اس قوم نے موسیٰ کے ساتھ کیا کیا یہ آیات الہی سے کل بتاؤں گا.
اور اپنے درس کا اختتام کروں گا انشاءاللہ. صلوات پڑھتے محمد